سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو۔ اب دیکھیے سورۃ المزمل میں ذاتی عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ قم اللیل، راتیں کیسے گزریں، ذاتی عبادت۔ اور یہاں المدثر میں قم فانذر، دن کو اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ دین کا دائی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ان دو چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے، تبلیغ میں اور عبادت میں، یعنی سارے کا سارا صرف ایک ہی کام پہ وقت نہیں لگا دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کا بھی لحاظ رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ایک طرف آپ کو کہا گیا کہ رات کا ایک حصہ قیام کیجئے اور دوسری طرف کیا کہا گیا، اٹھیے اور خبردار کیجئے۔ کیا کرنا ہے، تبلیغ کس چیز کی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ہے اصل کام، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، شرک کا خاتمہ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، خاص طور پر کپڑوں کی صفائی پاکیزگی، یعنی جو ایک داعی ہوتا ہے اس کا جو حال حلیہ ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسے دیکھتے ہی اسے گھن نہ کھائیں۔ تو لباس کی پاکیزگی، اور طاہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پانی سے دھو کر ان کو صاف کیا جائے۔ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ میلے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیتا، یعنی آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور عزت تمہارے اوپر ظاہر ہو، یعنی مناسب کپڑے پہنو، مناسب لباس پہنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے پہننے کو ناپسند کرتے تھے جن کو پہن کر جسم سے بو آتی تھی، جیسے بہت موٹے کپڑے، اونی کپڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی ایک سیاہ چادر بنائی گئی۔ اس چادر کی سیاہی اور آپ کی رنگت کی سفیدی کا تذکرہ ہونے لگا کہ کتنی اچھی آپ کو لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا، لیکن جب آپ کو پسینہ اور وہ اس کے اندر بھی کچھ لگ گیا تو آپ نے اس کو اتار دیا کیونکہ آپ کو اچھی مہک پسند تھی۔ یہاں ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار لگتی تھی کہ آپ سے بو آئے کسی کو، اس لیے آپ نے وہ چادر اتاری تھی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر سے نکلتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس قسم کا لباس پہن رکھا ہے، صاف بھی ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پر جب لوگ حجاب کر لیتے ہیں نا تو پھر اپنی صفائی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حجاب ہر چیز کو ہی بس کور کر دیتا ہے، اب ساری گندگیوں کو۔ مگر کیسے کور ہوتی ہیں؟ اندر سے تو سب سڑاند اٹھ رہی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ کپڑے دھو لیتے ہیں، جلباب نہیں دھوتے، جرسیاں نہیں دھوتے۔ خاص طور پہ شادی میں جو کپڑے پہنتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ پہنے اور پھر وہی لٹکا دیے، پھر لٹکا دیے، کیونکہ ظاہر دھوئیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ بظاہر دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہو، قریب جاؤ تو دماغ پھٹنے کو آتا ہے۔ ایسے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ جب لباس وہ اٹھاتا اور پہننے سے پہلے انسان تھوڑا سا اس کو اسمیل کر کے دیکھ لے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح کر کے دیکھ لے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے کو تو نہیں مجھ سے اذیت ہوگی، کہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے نا، لیکن ہم اس کا لحاظ ہی نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ میں کسی سے ذکر کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ اگر کوئی شخص کچا پیاز کھائے تو اس کی وجہ سے پسینے کی بو مر جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پسینہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پسینہ بہت اسمیلی ہوتا ہے، وہ ادھر کپڑے پہنتے ہیں، ادھر وہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، یا جسم کے اندر سے ہی آنے لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج ہے تجربہ کر کے دیکھ، تو کر لیں تجربہ، جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو۔
لیکن پیاز کا ایک اور مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کپڑوں سے تو اسمیل چلی گئی لیکن منہ سے آنے لگتی، اس کا پھر ایک اور علاج ہے. دھنیا یا سونف کچا چبایا جائے تو اس سے منہ سے وہ بسان نکل جاتی، یا اینڈ پہ اگر خالی روٹی کا ٹکڑا لے کے اچھی طرح چبا کے اس کو کھائیں تو اس سے بھی وہ اسمیل کافی چلی جاتی. تو بہرحال فرشتے ایسی مجلسوں میں نہیں آتے کہ جہاں پر بدبو ہو. اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. اچھا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. لباس جو ہے وہ انسان کا کردار بھی ہے، شخصیت بھی ہوتی ہے. یعنی پاک دامن رہو، دامن اسی لیے کہتے ہیں نا، پاک دامنی اختیار کرو، یہ کیریکٹر کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح لباس سے یہ مراد ہے. اور پھر گندگی چھوڑ دو، یعنی شرک سب سے بڑی گندگی ہے، اس سے پرہیز کرو. گویا ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. بہت خوبصورت تعلیم ہے یہ. ہر داعی کے لیے لازم ہے کہ ایسا ہی اخلاق اپنائے کہ کسی پر وہ احسان نہ کرے کہ اس سے مزید کچھ بٹور سکے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کہ اس سے میں کوئی مطلب نکالوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو نہیں پوچھتے، لیکن جب کسی سے مطلب ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور ساری عنایتیں کرنے لگتے ہیں اس پر. تو یہ ایک گھٹیا اخلاق ہے. عمدہ اخلاق کیا ہے کہ کسی سے آپ کو کوئی مطلب ہے یا نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر نیکی کر رہے ہیں. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، یعنی اس کو سرداری عطا کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے. میں تو عنقریب اسے کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. کتنا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے. تو اس تصویر میں انسان اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی میری بات تو نہیں ہو رہی. کہ جب ہمارے سامنے کوئی حق کی بات آتی ہے تو ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. نصیحت کی بات پر کیا ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا اور کیا کمنٹس ہوتے ہیں. کہنے لگا یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا. نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پہ مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے، یعنی جہنم والوں سے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو یاد رکھیے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسا شخص اپنے لیے جہنم کماتا ہے. کیونکہ یہاں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، نماز کا بھی اور مسکین کے حق کا بھی. یاد رکھیے، انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنے سے گریز نہ کرے. آپ نے فرمایا جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے کیوں نہ بچو. تھوڑا سا بھی کھانا، بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ کھانا ہی دے تو بچیں گے. تھوڑا سا بھی کھانا. حتیٰ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو تھے، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جس برتن میں گھی رکھا ہوتا تھا یا کپی میں، اسی کو چاٹنے کے لیے دے دیتے تھے. نیکی کمانی ہے نا، زیادہ نہیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا ہی دے دو.
اسی طرح آپ نے فرمایا اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسکینوں کا خیال. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تیسری بڑی وجہ جہنم میں لے جانے کی کیا ہے؟ حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی باتیں بنانے لگتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی موت کے بعد یہ سب عذاب نظر آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، یعنی ڈائریکٹ اس کو پیغام آئے اللہ کی طرف سے. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. سورۃ القیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کیونکہ اس کا ضمیر ہے نا اس کے ساتھ. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارا ذمہ ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور جب دیکھا گیا کہ آپ فکر مند ہیں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے، تو اس سے روک دیا گیا. یاد رکھیے علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے انتظار کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، آہستہ آہستہ انسان پڑھے، خوب تحقیق کے ساتھ پڑھے. پھر اسی طرح غور سے سنے، اور پھر استاد کے فارغ ہونے سے پہلے جلدی نہ کرے. اور یہاں ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ معلم یا استاد جب سکھا رہا ہو تو طالب علم کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر چکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بات کو پوری طرح سمجھ کر پھر سوال کرے. یہ نہیں کہ خود تو دھیان نہ دیا اور پھر جب محفل ختم ہوگی پھر وہی بات پوچھی جو پہلے بتائی جا چکی. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب صبر نہیں کیا تھا تو کیا ہوا؟ خضر کا ساتھ چھوٹ گیا. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو علم کے لیے صبر ضروری ہے. ایک اور چیز جو ان آیات سے پتہ چل رہی ہے کہ ایک ہے قرآن کی قرات، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. یعنی ٹیچر کو فالو کیا جائے، جسے کہلوایا جاتا ہے پھر اس کے پیچھے پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی صرف قرات نہیں بلکہ اس کو سمجھ کے بھی پڑھا جائے. کلا، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو، اس لیے پھر انسان علم کے لیے صبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جلدی سے کورس ختم ہو جائے، کوئی شارٹ سا کورس ہو بس وہ جلدی سے کر لوں اور مجھے بس پتہ چل جائے. تو یہ انسان کی عجلت پسندی جو ہے، اس کی وجہ سے انسان
بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اپنی قیمتی عمر ہم دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں، اور جو چیز آخرت میں کام آنے والی ہے اس کے لیے ہم جلدی مچا دیتے ہیں، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے. اب فرق پتہ چل رہا ہے نا؟ اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. یاد رکھیے قیامت کے دن جو لوگ اللہ کا دیدار کریں گے ان کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور ہر مومن اللہ کو دیکھ پائے گا اور کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوگی، اور جو اصل دیدار ہے وہ جنت میں ہوگا. لیکن اس کے لیے پھر انسان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کا دیدار کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے. فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے سچ نہ مانا. کس کو؟ جو کچھ پیغمبر لائے تھے. اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا. پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، یعنی افسوس ہے تجھ پر اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا تھا؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، وہ اس پہ قادر ہے. سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا انسان پر لامت ناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں. سورۃ الملک میں بھی کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے زندگی اور موت کو کیوں بنایا گیا؟ کہ تمہارا امتحان لیں. یہاں بھی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا بتایا گیا؟ کہ ہم اس کو آزمائیں، امتحان لیں. پیچھے سورۃ القیامہ میں کیا گزرا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان سمجھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کھائے پیے عیش و عشرت کرے اور اس سے کوئی حساب نہ لیا جائے. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. دنیا میں اوروں کو پلاتے تھے نا، آج ان کی باری ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. اللہ اکبر. اللہ کی خاطر کھلانا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس پر انسان کو کسی بھی ریوارڈ کی دنیا والوں سے توقع نہ ہو، دل میں بھی نہ ہو کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا. ابن تیمیہ کہتے ہیں جو محتاجوں سے دعا یا تعریف کا طلبگار ہو وہ اس آیت سے نکل گیا. یعنی کسی سے یہ مت کہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے لگتا تو ہم کہتے نہیں کوئی بات نہیں، آپ شکریہ نہیں ادا کر، بس دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک چیز تو ہم نے نہیں کی، شکریہ تو نہیں چاہا لیکن دوسرا بدلہ مانگ لیا کہ ہم نے احسان کیا آپ بھی ہم پہ احسان کریں. یاد رکھیے جو اخلاص ہوتا ہے نا، خالص بندہ وہ
کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھتا دوسرے سے احسان کے بدلے میں. یعنی احسان کے بدلے میں نہ دعا کی طلب نہ تعریف کی طلب، کیونکہ یہ بھی بدلہ لینے کا ارادہ ہوتا ہے. کیونکہ دعا بھی احسان کے بدلے کی قسم ہے. آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کو اگر ویسا بدلہ نہیں دے سکتے تو کیا کریں؟ دعا کر دیں. تو یہ تو بدلہ ہے نا احسان کا. تو کسی سے کسی بھی چیز کی، حتیٰ کہ دعا کی بھی توقع نہیں کرنی چاہیے، نہ مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ دعا کے لیے کہتے رہنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے میں دعا مانگ کے نکلتی ہوں تو راستے میں پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو میں کہتی ہوں ابھی کیا کیا ہے؟ یعنی اس وقت آپ کا دل کیا حاضر نہیں تھا، وہ دعا نہیں ہو رہی تھی. تو ہمیں سوچ سمجھ کے جملے بولنے چاہیے کہ ہم کسی سے کہہ بھی رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنا بھی اور دوسرے کا بھی قیمتی ہوتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا. یہ ہے بدلہ، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. یعنی جو طلب کریں گے وہ خود ہی سامنے آ جائے گا. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. جنت کی کراکری دیکھیے، چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، کرسٹل کلیئر، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا، یہ نہیں کہ چھلک چھلک کے ٹرے میں گر رہے ہوں. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. سبحان اللہ. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کوششیں قبول کر لی، کیونکہ تمہاری کوشش خالص اس کو خوش کرنے کے لیے تھی. اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، جن کاموں میں انسان کو تعریف ملتی ہے، بدلہ ملتا ہے، شکریہ ملتا ہے، وہاں پر انسان بھاگ بھاگ کے کام کرنا چاہتا ہے. اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پر انسان کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، اتنا کیا کیا ملا. کہتے ہیں نا جملہ، سب گنوا دیا. کیوں بندوں سے توقع رکھتے ہیں؟ نہ کسی سے عزت کی توقع رکھے، نہ شکریہ کی، نہ بدلے کی، کسی چیز کی نہیں، صرف اللہ کے لیے خالص، جس میں کوئی آمیزش نہیں. ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے، خالص شراب اور خوبصورت ترین جنت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، پھر قیام اللیل، رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. جو خواتین آخری عشرے میں نماز نہ پڑھ سکیں وہ تسبیحات کرتی رہیں، ذکر کرتی رہیں. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور جو آگے بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی داخل کر لے. اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا
فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں یاد ڈالتی ہیں، یعنی اللہ کی، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے. یعنی جو رب ہوائیں بھیجتا ہے اور تھنڈرز ہوتے ہیں اور بجلی کڑکتی ہے، وہ رب قیامت بھی لا سکتا ہے. پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے بعد ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یاد رکھیے کہ مومن جب جنت میں پہنچے گا تو اس کے لیے ہر وہ نعمت ہوگی جس کی وہ خواہش رکھتا ہوگا، وہ جو دنیا میں اس کو نہیں ملی اور وہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا ہوگا. اس لیے ان نعمتوں کو پانے کے لیے آج روزہ رکھ لیں اور اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. آج غیبت سے بھی روزہ رکھ لیں اور حرام کاموں سے بھی. ایک وہ ہیں جو وہاں کھائیں گے اور ایک وہ ہیں جو دنیا میں ہی جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں. تو آج کی دعا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. دعاؤں کی کتاب نکالیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. پیج ہے 43. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی
اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ، اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتا ہوں، رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں، محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اللہم انی اسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي
وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمین. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرنا، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتا ہوں، اور مجھے ثابت قدم رکھ، میرا نامہ اعمال وزنی کر، میرا ایمان ثابت رکھ، میرے درجے بلند کر، میری نماز قبول کر اور میری خطا بخش دے. میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے بھلائی کا آغاز اور اس کا بھلائی پر اختتام، اس کا جامع ہونا، اس کی ابتدا اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن اور جنت کے بلند درجے مانگتا ہوں. آمین. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کا جو تو مجھے دے، اور خیر کا جو میں کام کروں، اور خیر کا جو میں عمل کروں، اور ظاہر و باطن میں خیر کا اور جنت کے بلند درجے مانگتا ہوں. آمین. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا ذکر بلند کر دے اور میرے بوجھ اتار دے، میرے کام کی اصلاح کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میرے شرمگاہ کو محفوظ کر دے، میرے دل کو میرے لیے منور کر دے، میرے گناہ بخش دے، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتا ہوں. آمین. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے نفس میں، میری سماعت اور میری نگاہ میں، میری روح اور میری تخلیق میں، میرے اخلاق اور میرے گھر والوں میں، میری زندگی اور میری موت میں اور میرے عمل میں برکت دے دے. تو میری نیکیاں قبول کر لے، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتا ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.